بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا اختلاف اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک وہ واضح دو ٹوک لفظوں سے اپنے قول سے وہ رجوع نہیں کرتے کہ جو انہوں نے توہین کی ہے، سیدہ کائنات کی گستاخیاں کی ہیں، اور ایک نہیں ہے، ایک تو وہ ہے نا جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، اس کو درست ثابت کرنے کے لیے جو بعد میں انہوں نے گستاخیوں کا ایک پورا بازار گرم کی ہے، جب تک وہ اس سے رجوع نہیں کرتے میں تو یقیناً کبھی بھی ہماری سلو نہیں ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، خدا کی قسم میرا اگلے 10ویں منٹ میں میرا جسے آئے گا کہ بھائی ہمارا جھگڑا ختم ہے۔ اسی میں ذکر کیا کہ دعویٰ یہ کیا کہ انہوں نے سیدہ پاک کی گستاخی کی۔ میں اس ٹاپک کو زیادہ طول نہیں دوں گا، میں صرف ایک سوال کر کے کہ جن الفاظ کو لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سیدہ پاک کی شان میں گستاخی کی، وہ یہی جملے تو اعلیٰ حضرت گولڑوی کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں، تو کیا یہ فتویٰ آپ ان پر بھی لگاتے ہیں؟ بالکل جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی نے یا کسی بھی بزرگ عالم دین نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ باغ فدق کا جو مطالبہ سیدہ کائنات نے کیا تو یہ اپنے مطالبہ کرنے میں خطا پر تھی، بلکہ اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے کہ سیدہ کائنات نے جو مطالبہ کیا تو وہ عموم قرآنی کے مطابق کیا اور وہ اپنے دعویٰ کرنے میں حق پر تھیں، درست تھیں، جائز کام تھا ان کے لیے، انہوں نے جو کیا وہ بالکل درست تھا۔ اس کو خطا کہنا یہ گویا وہ جو رسول اللہ کے صحابہ کا اجماع ہے، یہ تو اس کو توڑنے کے بھی مترادف ہے، تو بالکل یہ جھوٹ ہے۔ حضور اعلیٰ نے صرف جو مسئلہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ بھائی امکان ہے، یعنی کسی بھی غیر نبی سے خطا کا امکان ہے۔ ایک اس طرح سے کہہ دینا کہ جی کسی بھی عالم دین سے غلطی کا امکان ہے، اور ایک کسی خاص اسپیسیفک مسئلے پر اس کو ٹارگٹ کر کے کہہ کہ یہ اس بندے کی خطا ہے، تو ایک مولوی کے شاگرد اوپر کھڑے ہوں گے۔ حالانکہ جب کہا کہ امکان ہے، پھر ایک کہا یہ، تو امکان الگ چیز ہے اور وقوع کی نسبت کسی کی طرف کرنا یہ اصل ڈینجرس معاملہ ہے۔ تو میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو اپنے استاد کے لیے خطا ماننے کو تیار نہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی شہزادی کے لیے، جن کے لیے وہ یطہرکم تطہیرا کے اعلان ہے، جن کے لیے رسول اللہ کے فرامین ہیں، جنہیں حضور بدا تم جو بدا رسول ہیں، جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، تو ہم ان کے لیے یہ مولوی کہتے ہیں ہم خطا کو مان لیں، ان کے مولوی کو درست کہہ دیں، یعنی اپنے استاد کو یا اپنے پیر کو اور اپنے مفتی کو یہ خطا پر نہیں مانتے ہیں، حالانکہ بھائی اس سے مسئلہ سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امت سے ہٹ کر نظریہ ہے تو یہ خطا ہے، تو جو استاد کے لیے خطا نہیں مان سکتے وہ ہمیں کہتے ہیں ہم نبی کی بیٹی کے لیے مانیں، کس قدر ظلم ہے یار یہ۔ اچھا قریشی صاحب، اس حوالے سے تو آپ کا موقف آ گیا، میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں، کہا یہ جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ جو آپ کے اختلافات ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی بالکل بالکل، ٹاپ آف دا لسٹ تو یہ ہے۔ اگر آج وہ اعلان برات کر دیتے ہیں ان سے تو آپ کیا دیکھیں ہمارا جو باقی جو ویسے ایک انتظامی معاملات یا دیگر چیزیں تنظیمی چیزیں وہ تو رہ جائیں گی، لیکن جو اصل مین مرحلہ ہے یا مین مسئلہ ہے وہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ اصل تو ہمارا اختلاف ہے ہی یہی ہے، میرا کم از کم اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ اس شخص کے پیچھے جناب پوری جماعت ان کی کھڑی ہوئی۔ قریشی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے مسئلے کا حل جو کئی دنوں سے کئی مہینوں سے آپ کا جو اختلافات چل رہا ہے، ان کا حل ٹیبل ٹاک نہیں ہے؟ علماء کرام کافی کوششیں بھی کر رہے ہیں اتحاد کی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے آن دا ریکارڈ میرے بیانات موجود ہیں، ہم نے تو کہا ہے کہ بھائی آ جائیں، اگر آپ اس کو مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو پوائنٹ سکورنگ کے لیے، شور ڈالنے کے لیے نہیں، مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ میں نے تو کتنا عرصہ پہلے کہا ہے کہ ملک کے ذمہ دار علماء جن پر ہمیں بھی اور دوسرے فریق کو بھی جناب اعتماد ہو، وہ ہمیں بلائیں، ہم دونوں کو بٹھائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے موقف میں صحیح ہیں وہ ثابت کریں، لیکن اس کو وہ کہ بھائی آنا نہیں ہے، بس پوائنٹ سکور کرنا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے، لوگوں کو خراب کرنا ہے، یہ میرے خیال۔ آپ نے یہ ویڈیو سنی اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ نیچے کمنٹ کیجیے گا، اور آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ تو بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیرہ۔ قریشی صاحب نے جو بتایا حل اس کا کہ ڈاکٹر صاحب رجوع کریں، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دیکھتے ہیں اب ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کلپ آتا ہے یا نہیں۔
ہم تو چاہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. ٹھیک ہے، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا.